اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم انفو دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ خلیفہ وقت کا دربار سجا ہوا تھا۔ خلیفہ مسند پر موجود تھا۔ ایک یہودی آیا اور کہا، اے خلیفہ وقت، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت مسکرایا اور کہا کہ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، آؤ میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ تو وہ یہودی بولا، نہیں، ایسے نہیں، پہلے آپ کو میرے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ تو خلیفہ سوچنے لگا کہ یہ کون سا سوال کرے گا جو مشکل ہوگا، چلو کرو سوال۔ تو وہ یہودی بولا، آپ کے قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو خلیفہ بولا، جی بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے، ہمارا خدا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ یہودی بولا، کیا اللہ ہر شے بنا سکتا ہے؟ تو خلیفہ وقت نے جواب دیا، جی بالکل سچ ہے، وہ جو چاہے بنا دے، وہ جو چاہے مٹا دے۔ تو وہ یہودی بولا، اگر یہ سچ ہے تو بتاؤ، کیا آپ کا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اب حاکم وقت پریشان ہو گیا کہ اگر میں کہوں کہ بنا سکتا ہے تو یہ بولے گا، پھر آپ کا خدا وحدہ لا شریک کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر کہوں نہیں بنا سکتا تو یہ کہے گا کہ آپ کا خدا علی کل شیء قدیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اب حاکم وقت نے دربار میں موجود علماء کو بلایا اور کہا، یہودی کا تفصیل سے جواب دو۔ تو علماء نے کہا، ہمیں اس کے جواب کے لیے کچھ وقت چاہیے، ہمیں 3 دن کا وقت دیا جائے، ہم جواب دیں گے۔ 3 دن کا وقت مل گیا، اور جب 3 دن کا وقت گزر گیا، دربار ایک بار پھر لگا۔ یہودی اپنے جواب کے لیے دربار میں موجود تھا۔ خلیفہ وقت نے علماء کو مخاطب کیا اور پوچھا، بتاؤ کیا جواب ہے؟ 3 دن کی مہلت ختم ہو گئی۔ تو علماء نے جواب دیا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہودی کو قتل کر دیا جائے۔ خلیفہ وقت نے پوچھا، کس جرم میں قتل کیا جائے؟ علماء نے کہا، اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے، ہمارے خدا کی توہین کی ہے۔ خلیفہ وقت نے پوچھا، کون سی توہین کی ہے؟ علماء نے جواب دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی، یہ کہہ رہا ہے کہ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے۔ علماء کے جواب کے بعد خلیفہ وقت نے کہا کہ اس یہودی کا سر کاٹ دیا جائے۔ حاکم کا حکم سن کر یہودی ہنسنے لگا۔ تو خلیفہ وقت نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تعجب ہے اور شرمندگی بھی ہے کہ اس وجہ سے کہ میں آپ کے پاس آیا اور ایک سوال کا جواب مانگا، اور میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تم کتنے بے بس ہو کہ میرے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ آپ مجھے مار دو گے لیکن میرا سوال زندہ رہے گا، وہ آپ کا پیچھا کرے گا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے، کیوں قتل کیا تھا اس کو، کیا جرم تھا اس کا؟ تو پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے سوال سے ایک مذہب بن جائے گا اور میں اس مذہب کا بانی بن جاؤں گا، اور تم کیا کرو گے؟ جب تک سوال کا جواب نہیں ملے گا لوگ میری پیروی کریں گے۔ اب حاکم وقت پریشان ہوا اور کہا کہ اس یہودی کو کسی طریقے سے یہاں سے نکالو۔ بادشاہ کی بے بسی اور یہودی کی جیت کو دیکھ کر دربار کے ایک کونے میں حضرت سلمان محمدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے یہودی، آؤ میں تم کو تمہارے سوالوں کے جواب لے کر دوں، آؤ میں تم کو باب العلم کے پاس لے جاؤں اور تمہارے تمام سوالوں کے جواب سے تجھے آشنا کرا دوں۔ حضرت سلمان اس یہودی کو لے کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی کی خدمت میں حضرت سلمان نے سلام عرض کیا اور کہا، یا امیر المومنین، یہ یہودی ہے، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے آپ کے سلام کا جواب دیتا ہوں، خدا آپ پر سلامتی نازل کرے اے سلمان۔ اور اے سلمان، میں جانتا ہوں کہ یہ یہودی کیا سوال کرنا چاہتا ہے۔ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر خدا علی کل شیء قدیر ہے تو کیا وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ تو اے یہودی سن کہ ہمارا خدا علی کل شیء قدیر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے یہودی کو اس کا سوال بتایا تو وہ یہودی بہت حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا
کہ جو میرے سوال کو جانتا ہے وہ یقیناً میرے جواب کو بھی جانتا ہوگا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی جانب مخاطب ہوا اور پھر وہی سوال دہرایا کہ میں خلیفہ وقت کے دربار سے آ گیا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ کیا خدا علی کل شیء قدیر ہے؟ کیا وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ تو باب العلم حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا ہمارا خدا علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ ایک خدا کیا، وہ 1000 خدا بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھ، جو تخلیق کرتا ہے وہ خالق ہوتا ہے، جو تخلیق ہوتا ہے وہ مخلوق ہو جاتا ہے۔ تو خالق ہمیشہ ہمارا خدا رہے گا، بننے والے 1000 خدا بھی بن جائیں تو وہ مخلوق ہی رہیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا جواب سن کر وہ یہودی بہت متاثر ہوا اور آپ سے مشرف با اسلام ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ معزز سامعین، صدقہ محمد وآل محمد کا خدا ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔